أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب و اولاده المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولاده و اصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب علي إيمان وبغضه كفر ونفاق صلوات پڑھنا مومنین کرام، اللہ کی اس کائنات پر اور کائنات کے ذرے ذرے پر ایک قانون حاکمیت رکھتا ہے اور وہ ہے جذب اور دفع کا قانون۔ میں اس کو آسان کرتا ہوں، محبت اور نفرت کا قانون۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، اگر کوئی انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے، کسی کو چاہتا ہے، کسی کو پسند کرتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ان کے درمیان مشابہت، کوئی نہ کوئی چیز ایسی مابہ الاشتراک، کوئی نہ کوئی وجہ مشترک ہوگی، تب ان کے درمیان پیار ہوگا۔ یہ علم فلسفہ کا ایک اصول ہے کہ السنخیۃ علت الانضمام۔ جہاں بھی دو افراد اکٹھے، جہاں بھی محبت کا تعلق، پیار کا رشتہ ہوگا نا، ان دو بندوں میں کوئی نہ کوئی چیز مشترک ضرور ہوگی، ورنہ ان کے درمیان محبت پیار ہو ہی نہیں سکتا۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی میں ایک حکایت ذکر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک کوا اور ایک کبوتر، وہ کٹھے رہتے تھے، کٹھے اڑتے تھے، کٹھے دانا چگتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ کسی نے دیکھا کہ یہ دو مختلف جنسوں کے پرندے ہیں اور ان میں دوستی کیوں ہے؟ کوا ایک الگ نوع سے ہے، کبوتر ایک الگ نوع سے ہے، لیکن رہتے کٹھے، ان کے درمیان دوستی ہے۔ جب غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ دونوں لنگڑے تھے، تو ایک چیز وجہ مشترک ہو گئی۔ تو یہ جہاں پیار کا، محبت کا رشتہ ہوتا ہے، وہاں کوئی نہ کوئی مشابہت، کوئی نہ کوئی وجہ اشتراک ان دونوں میں ضرور ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو نفرت ہے، نفرت وہیں ہوتی ہے جہاں کوئی وجہ اشتراک نہیں ہوتی۔
اور جذب و دفع اور محبت نفرت اور اس کے حوالے سے نا دنیا کے انسان سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن میں دافع اور جاذبہ یہ دونوں نہیں ہوتے، نہ وہ کسی کے دوست ہوتے ہیں نہ کسی کے دشمن ہوتے ہیں، ان کی حیثیت ایک جانور کی سی حیثیت ہوتی ہے۔ جس طرح گائے بھیڑ بکری نہ کسی کے دوست ہوتے ہیں نہ کسی کے، اور جانوروں جیسی ان کی زندگی ہوتی، پیٹ بھرنا کھانا سونا بس۔ ایسے انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے اور جس کا کوئی دشمن نہیں ہے، جس سے کوئی پیار کرنے والے نہیں ہیں اور جس سے کوئی نفرت کرنے والے بھی نہیں۔ یہ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں جاذبہ بہت ہوتا ہے، دافع نہیں ہوتا، دوست بناتا ہے، دوست اس کے بہت ہیں، دشمن اس کا کوئی نہیں۔ اور یہ انسان بھی کوئی کامیاب انسان نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کہ ممکن نہیں دنیا میں کہ کوئی ایک صاحب عقیدہ صاحب نظریہ انسان ہو اور کوئی اس کا مخالف اور دشمن نہ ہو۔ جس بندے کا کوئی مخالف اور دشمن نہیں نہ، وہ منافق ہوتا ہے۔ وہ ایک متظاہر شخص ہے۔ دیکھو، اسلام سلامتی کا دین ہے یا نہیں؟ دین اسلام محبت کا دین ہے۔ یہ اتنی سلامتی والا دین ہے کہ جو دین یہ کہتا ہے کہ قبرستان سے بھی گزرو تو ان کو سلامتی کی دعا دو، سلام کر کے گزرو۔ سلام سلامتی کی دعا ہے نا۔ مومن کو ملے، اس کے حقوق میں بنیادی ترین حق یہ ہے کہ مومن کو ملے تو سلام کرے، اس کو سلامتی کی دعا دے، اس سے سلامتی کی دعا لے۔ جس آقا کی شہادت منا رہے ہو، نہج البلاغہ میں مولا کا جملہ، ابخل الناس من باخل بالسلام، بخیل ترین انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرے۔ اسلام سلامتی کا دین ہے یا نہیں؟ اچھا، اور نبی کریم جو دین لے کر آئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ وہ تو دشمن کو بھی دعا دینے والے تھے، لیکن دنیا ان کی بھی دشمن تھی۔ بولو، ان کے مخالف تھے یا نہیں؟ دشمن تھے نا ان کے بھی، جن کے لیے رب فرماتا انک لعلی خلق عظیم، جو خلق عظیم کی منزل پر فائز تھا، ان کے بھی دشمن تھے۔ وہ کیوں دشمن تھے؟ وہ اس لیے دشمن تھے کہ رسول اللہ ایک صاحب عقیدہ انسان تھے، ایک صاحب نظریہ انسان تھے۔ ان کا ایک نظریہ یہ تھا کہ بت لائق عبادت نہیں، تو بتوں کے سارے پجاری ان کے دشمن بن گئے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی صاحب عقیدہ انسان ہو اور اس کو کوئی مخالف نہ ہو۔ جس کا کوئی مخالف نہیں اور سارے دوست بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض شخصیات نہ گزری ہیں ہمارے پاکستان میں، ہیں وہ شخصیات جن کے بارے میں کہتے ہیں، کرتارپور ذرا جانا نا تو وہاں جا کے تاریخ پوچھنا، کہتے ہیں جی سکھوں نے کہا، ہندوؤں نے کہا ہم ان کو جلائیں گے، مسلمانوں نے کہا ہم ان کو غسل دیں گے، اور جب آ کے دیکھا تو حضرت غائب ہی تھے۔ اس جگہ پر پھول پڑے تھے، ابھی بھی وہاں پھول ہی چڑھاتے ہیں۔ مسلمان کہتے تھے وہ مسلمان تھا، اور ہندو کہتے تھے وہ ہندو تھا، سکھ کہتے تھے وہ سکھ تھا۔ یہ کوئی کامیاب انسان نہیں ہے۔ کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جو دوست بنانا نہیں جانتے، سبھی سے دشمنی، ان کا دافع زیادہ ہوتا ہے، ہر کسی سے مخالفت، ہر کسی سے لڑائی، ہر کسی سے، وہ بھی کامیاب انسان نہیں۔ کامیاب ترین انسان وہ ہے جس کے دوست بھی ہوں، جس کے دشمن بھی ہوں۔ اور اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایسی ہستی ہیں جن کا جاذبہ اور جن کا دافع اتنا شدید ہے کہ جیسے عاشق چاہنے والے مولا علی کے حصے میں آئے، کسی کے حصے میں نہیں آئے، اور جیسے گھٹیا رذیل کمینے دشمن مولا علی کے حصے میں آئے، کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔
مولا اور اللہ جانتا ہے. نبی کریم کی جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا، اس حدیث نبی کریم نے پوری دنیا کے انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اللہ کی اس پوری کائنات میں، مذہب کو چھوڑو، اسلام غیر اسلام کی بات بھی نہ کرو، اللہ کی اس پوری کائنات میں سارے انسان 2 طرح کے ہیں. یا وہ ہیں جو مولا علی سے پیار کرتے ہیں، یا وہ ہیں جو مولا علی سے دشمنی کرتے ہیں. اور مولا امیر المومنین کے سوا کوئی فرد ایسا نہیں کائنات میں. دوست دشمن تو ہر کسی کے ہوں گے، لیکن اتنی شدت کہ چاہنے والا، عشق کرنے والا محبت کی انتہا پر تن من دھن جان اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، اور پھر اس پہ اللہ کا شکر کرتے ہیں. اور دشمن ایسا کمینہ دشمن. دیکھیے بڑی بڑی شخصیات آئیں دنیا میں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شخصیات مٹی کے نیچے چلی گئیں، ان کی تعلیمات ختم ہو گئیں، ان کے افکار مر گئے، ان کے نظریات دفن ہو گئے. ہاں جی، کوئی ان کو جانتا پہچانتا نہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہے اس اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی کائنات میں. 1400 سال ہو گئے آقا کی شہادت کو، آج بھی امیر المومنین کے افکار، آج بھی امیر المومنین کے نظریات، آج بھی جاذبہ اور دافعہ اسی شدت کے ساتھ ہے. 1400 سال کے بعد بھی عشق کرنے والے عشق کی انتہا پر ہیں، اور دشمنی کرنے والے دشمنی کی انتہا پر. اور شیعہ خوش نصیب ہو، خدا کی قسم تشیع شیعہ مذہب واحد مذہب ہے اللہ کی پوری کائنات میں جس کی بنیاد ہی عشق علی پر رکھی ہے. واحد مکتب تشیع ایسا مکتب ہے جس کی بنیاد محبت علی پر رکھی گئی، جس کی بنیاد مولا علی کی ذات سے عشق پر رکھی گئی. اور یاد رکھو، مولا علی کی محبت اور مولا علی کی دشمنی یہ مولا علی کے صرف زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھی، تمام زمانوں پر پھیلی ہوئی، تمام زمانوں پر محیط ہے، محبت بھی اور عداوت بھی. اور یقین فرمائیے کہ خود امیر المومنین کی زندگی میں کیسے کیسے چاہنے والے خدا کی قسم پیدا. اموی دور میں کتنے علی والے تہتے کیے گئے، کتنے علی والے مارے گئے، کتنوں کے گھر جلائے گئے، کتنوں کے بچے ذبح ہوئے. ہاں، لیکن راہ ولایت سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. یار تشیع کی پوری تاریخ قربانیوں کی تاریخ ہے. مولا علی کے چاہنے والے ہر زمانے میں عتاب کا شکار رہے. اور حد یہ ہے کہ نبی کریم کی رحلت کے فوراً بعد محبان امیر المومنین پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اور دشمن کتنا گھٹیا، کل کی مجلس میں بھی میں نے کچھ اشارے کیے تھے. یہ دشمنی کی انتہا نہیں. آل محمد کے گھرانے میں 2 ہستیاں جن کی دشمنی اتنی انتہا پر ہے کہ جن کی قبر بنا کے نا قبر کا نشان مٹا دی. ان میں ایک وسیع رسول، ایک رسول اللہ کے بھائی
ایک امیر المؤمنین، آپ جانتے ہو کہ چھٹے امام کے زمانے تک کسی کو مولا علی علیہ السلام کی قبر کا نشان بھی معلوم نہیں تھا۔ کیوں نشان قبر امیر المومنین چھپا دیا گیا؟ کیوں نشان قبر مٹا دیا گیا؟ اس لیے کہ دشمن اتنا کمینہ تھا، دشمن، کیونکہ امام جانتا ہے، امام علم غیب رکھتا ہے۔ ائمہ جانتے تھے کہ اگر امیر المومنین کی قبر کا نشان معلوم ہو گیا نا تو یہ جو مولا علی کے دشمن ہیں اس قبر کی بھی توہین اور بے حرمتی سے باز نہیں رہیں گے۔ اچھا ایک جملہ اور کہتا ہوں یار، مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد لگ بھگ 150 سال گزرنے کے بعد مولا علی کی قبر کا نشان تو معلوم ہو گیا، اس بی بی کی مظلومیت کا کیا عالم ہے کہ جن کی نشان قبر ابھی تک معلوم نہیں۔ سیدہ طاہرہ کا بیٹا جب ظہور کرے گا اس وقت امام صاحب العصر بتائیں گے میری ماں زہرا کی قبر کیسے، اس قدر مظلومیت، دشمنی، مرد۔ امیر المومنین کی دشمنی، کیونکہ میں نا کل اس پر بات کر چکا ہوں کہ امیر المومنین بنت پیغمبر پر جو ظلم ہوا، جیسے رانا صاحب فرما رہے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ امیر المومنین نے ان کے بڑوں کو بدر و احد میں قتل کیا تھا، اور عشق کرنے والے عشق کی انتہا پر کہاں دنیا بزرگ کی مثال لائے گا۔ امیر المومنین یاد کر رہے تھے ابو ذر کو، یاد کرتے ہوئے رو پڑے۔ مولا کیوں روئے؟ فرمایا رات کی تاریکی میں حاکم مدینہ نے 100 دینار کی 3 تھیلیاں بھیجی، جا کے ابو ذر کو دیا، اس کا منہ بند ہو جائے گا، بھوکا چروائے، اعتراض بہت کرتا ہے۔ 300 دینار سونے کے ہوتے تھے، دینار۔ غلام لے گیا دکل باب کے، ابو ذر یہ حاکم مدینہ نے بھیجے۔ فرمایا اچھا مسلمانوں کا بیت المال اتنا امیر ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان کو 300 دینار دیا جائے؟ ابو ذر ہر مسلمان کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے۔ فرمایا لے جاؤ دینار، جس بیت المال سے دوسرے مسلمانوں کو کچھ نہ ملے ابو ذر بھی لینے کو تیار۔ شیعو قدر کرنا جملے کی، اور الحمدللہ قدردان بیٹھے اور قدردانوں میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر ناراض ہو گئے، تم کیا سمجھتے ہو میں نہیں جانتا کہ یہ دینار مجھے کیوں دی جا رہے ہیں؟ میں خوب جانتا ہوں یہ دینار مجھے کیوں دی جا رہے ہیں۔ اور فرمایا تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ تو نے 2 طرح سے میری توہین کی ہے، میرے پاس دی 300 دینار لا کر۔ پہلی توہین تم نے میری یہ کی، تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں علی بیچ دوں گا؟ تم نے مجھے علی فروش سمجھا ہے، اور دوسری توہین تم نے میری یہ کی کہ تم نے میرے آقا مولا کی قیمت صرف 300 دینار لگائی۔ خدا کی قسم کائنات اکٹھی کر کے ابو ذر کے قدموں میں ڈال دو، راہ علی سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو نہیں۔ ابن سکیت مولا، میں نے عرض کیا نا، میں نے دنیا میں سب سے میں اچھا مولا روئے کیوں؟ پوچھا مولا آپ روئے کیوں ابو ذر کو یاد کر کے؟
فرمایا جس رات ابو ذر نے 300 دینار سونے کا ٹھکرا دیا تھا، تیسرا دن تھا ابو ذر کے گھر فاقہ تھا۔ یہ اس کا جذبہ صرف راہ علی میں ملے۔ ابن سکیت 200 سال بعد، مولا امیر علیہ السلام کی شہادت کے 200 سال بعد، شیعہ امیر المومنین، بہت بڑی اپنے زمانے کی عالم فاضل شخصیت، متوکل عباسی نے اپنے بیٹوں کو استاد مقرر کیا۔ ایک دن دربار سجا ہوا تھا، بیٹے آئے، امتحان لیا گیا متوکل کے بیٹوں کا۔ متوکل بڑا خوش ہوا۔ لوگوں نے متوکل سے کہا جس کو تو نے بیٹوں کا استاد بنایا تو جانتا نہیں علی کا شیعہ ہے؟ کہتا اچھا میں آزماؤں گا کسی دن۔ دربار لگا ہوا تھا، بیٹوں کا امتحان لیا گیا، بڑا خوش ہوا، فر انہوں نے جواب دیے۔ ملون شراب کا نشہ میں چونکہ اس وقت مست تھا، کہتا ہے کہ ابن سکیت یہ بتاؤ میرے دونوں بیٹے تمہیں زیادہ محبوب ہیں یا علی کے بیٹے حسن اور حسین زیادہ ہیں؟ خدا جانتا یہ جملہ سننا تھا، ہاں جی، خون کھولنے لگ گیا ابن سکیت کا، خون جوش مارنے لگ گیا۔ ملون تیری اتنی جرت بڑھ گئی، اپنے بیٹوں کا مقایسہ کرتا ہے فرزندان رسول کے ساتھ، اپنے بیٹوں کا تقابل علی و بطول کے بیٹوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اب جواب سنیں، خدا کی قسم پرواہ نہیں کی، یہ محبت آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ ہمیں مفت میں مل گئی؟ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، اس محبت علی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ جواب سنیے، جواب سنیے ابن سکیت کا، خدا کی قسم جان کی پرواہ نہیں کی۔ کہتا ہے متوکل سن، تو خود بھی، تیرے دونوں بیٹے بھی میری نگاہ میں مولا علی کے غلام کمبر کے جوتے جتنی بھی حیثیت نہیں۔ مولا علی کا غلام کمبر میری نگاہ میں تم سے، تیرے بیٹوں سے 1000 درجہ میں کمبر سے محبت کرتا ہوں۔ متوکل نے حکم دیا، زبان پس گردن سے اس کی کھینچ لی گئی، گردن کاٹ دی گئی، سر دربار تڑپ تڑپ کے جان دے دی، عزت علی پہ حرف نہیں۔ عدی بن حاتم طائی، یمنیوں کا، یمن کے جو قبائل تھے ان کے قبیلے کا سردار ہے۔ مولا امیر کی شہادت کے بعد شام جانا ہوا، حاکم شام کو جب پتہ چلا کہ عدی آیا ہے، قبیلے کا سردار تھا، اس کا باپ حاتم طائی دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ 3 بیٹے طرفہ، طریف اور طارف، اس عدی بن حاتم طائی کے 3 بیٹے جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کی نصرت میں جام شہادت نوش کیا۔ جب عدی آیا نا حاکم شام کے سامنے، حاکم شام نے طنز کیا، ایک طنز کا نشتر چبھویا اور کہتا ہے عدی این الطرفات، وہ تیرے بیٹے طرفہ، طریف اور طارف کہاں چلے گئے؟ کہتا ہے خوب جانتا ہے، نصرت امیر المومنین میں، معیت امیر المومنین میں، راہ خدا میں جام شہادت نوش کر گئے اور علی کی راہ میں جانیں قربان کی ہوں۔ حاکم شام کہتا ہے دوسرا نشتر، ما انصفک علی اذ قدم بنی کا واخر بنی ہے، علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تیرے بیٹوں کو مقدم رکھا، تیرے بیٹے علی نے مروا دیے، اپنے بیٹے علی نے بچا لیے، اپنے بیٹوں کو پیچھے رکھا۔ جب یہ جملہ کہا نا حاکم شام نے، خدا کی قسم ایسا جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ حاکم شام کے کلیجے میں خنجر پہ وسط کر دیا جاتا، اس کو اتنی تکلیف نہ ہوئی۔
جتنے عدی بن حاتم طائی کے اس جواب سے تکلیف ہوئی، کہتا حاکم شام تو کیسی بات کرتا ہے، علی نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، واللہ ما انصفت علیہ، خدا کی قسم میں نے علی سے انصاف نہیں کیا، اذ قتل وانا بقیت، علی شہید ہو گئے میں آج بھی زندہ ہوں، علی جیسے امام کے بعد مجھے دنیا میں زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ میں علی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، میرے مولا تو شہید ہو گئے میں آج بھی زندہ ہوں۔ تڑپ اٹھا حاکم شام اور دھمکی پہ اترا، اچھا کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خون عثمان ابھی جوش میں ہے، اور یمن کے ایک سردار، یمن کے ایک قبیلے کے سردار کا خون چاہتا ہے۔ عدی بن حاتم طائی کہتا ہے حاکم شام معاویہ سن، خبردار یہ مت سمجھنا کہ علی زندہ تھے تو ہم نے علی کا علم سینے سے لگایا ہوا تھا، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، زرہ میرے بدن پر ہے، یاد رکھ ایک بالشت اگر شر کے ارادے سے میری طرف بڑھا میں ایک قدم تیری طرف بڑھوں گا، یاد رکھ 1000 مرتبہ میرے لیے قتل ہونا آسان ہے، میں عزت علی پر حملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں امیر المومنین کے خلاف ایک جملہ جسارت کا نہیں سنوں گا۔ یہ ہے وہ مکتب جس کی بنیاد عشق علی پر رکھی، یہ تشیع وہ واحد مکتب ہے جس کی بنیاد محبت علی پر رکھی، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا علی کی محبت ایمان ہے، اور مولا علی سے بغض اور دشمنی یہ کفر اور منافقت ہے۔ مولا علی کی زندگی کا آخری رمضان 40 ہجری، ہر روز اپنی اولاد میں سے کسی کے گھر روزہ افطار فرماتے تھے، کوئی روزہ کسی بیٹے کے گھر اور کوئی روزہ کسی بیٹی کے گھر۔ 18واں روزہ امیر المومنین نے اپنی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر افطار کیا۔ آقا زادی نے بابا کے لیے 3 چیزیں افطار میں رکھیں، ایک دودھ کا پیالہ، تھوڑا سا نمک، ایک جو کی روٹی۔ آقا امیر المومنین کی نگاہ پڑی، فرمایا بیٹی زندگی میں پہلے تو نے کبھی دیکھا ہے تیرے بابا نے 3 کھانے اکٹھے کھائے؟ بیٹا تیرے نانا کا فرمان ہے الدنیا فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب، دنیا حلال کی ہوگی تو حساب دینا ہوگا، دنیا حرام کی اکٹھی کرو گے تو عذاب بھگتنا ہوگا۔ بیٹی تو کیا چاہتی ہے تیرا بابا دیر تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا حساب دیتا ہے؟ بی بی نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، نمک کے ساتھ روٹی، 3 لقمے غذا تھی مولا امیر کی اس آخری دنوں میں، صرف 3 لقمے۔ جب کہا جاتا تھا مولا اور تناول فرمائیے، فرماتے تھے رب سے ملاقات کا وقت قریب آ چکا، میں نہیں چاہتا میں اس حال میں اللہ سے ملاقات کروں کہ میرا شکم بھرا ہوا ہو، میں خالی پیٹ رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں وہ شب میرے بابا نے میرے گھر میں گزاری، کبھی مصلی عبادت پر نوافل ادا کرتے، کبھی تلاوت قرآن میں مصروف ہوتے، سین خانہ میں قدم رکھتے، رات آسمان کی طرف دیکھتے اور فرماتے یہی وہ رات ہے مخبر صادق نے جس کا مجھ سے وعدہ کیا، یہی وہ رات۔ تو وہ صادق کا وقت قریب ہوا، مسجد جانے کا ارادہ فرمایا، بی بی نے مرغابیاں پال رکھی تھی، مرغابیوں نے گھیرا ڈال لیا امیر المومنین کو اور اپنی آوازیں بلند کرنا شروع کی۔ بی بی نے ہٹانے کی کوشش کی، فرمایا اترکوہن فإن سوائے تتبع نوائے، ام کلثوم بیٹا انہیں کچھ نہ کہو، ابھی تو ان پرندوں کی آوازیں ہیں، تھوڑی دیر کے بعد نوحوں کی آوازیں بلند ہوں۔ دروازے کے قریب پہنچے تو دروازے کی کنڈی کمر بند میں اٹک گئی، کمر بند کھل کے زمین پہ گرا،
کمر بند کو اٹھایا، باندھنا شروع کیا۔ اشد حیازیمک للموت فإن الموت لاقیک، علی موت کے لیے کمر باندھ لو اس لیے کہ موت تم سے ملاقات کرنے والی۔ مسجد میں تشریف لائے، گلدستہ اذان پر قدم رکھا، امیر المومنین کی زندگی کی آخری اذان سب اہل کوفہ نے سنی۔ مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا، اٹھو وقت نماز ہے۔ ابن ملجم منہ کے بل لیٹا تھا، فرمایا یہ شیطان کا سونا ہے۔ ابن ملجم میں جانتا ہوں تو نے لباس میں کیا چھپا رکھا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں تو اتنے بڑے گناہ کا ارادہ رکھتا ہے، نہ آسمان اس کو اٹھا سکتا ہے نہ زمین اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ لوگوں کو بیدار کرنے کے بعد محراب مسجد میں تشریف لائے۔ بہت سارے احباب بیٹھے ہیں جنہوں نے مسجد کوفہ کو دیکھا ہے، بہت سارے احباب بیٹھے ہو جنہوں نے اس محراب کی زیارت کی ہے۔ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ادا کر کے سر اٹھایا، اس ابن ملجم ملعون نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے سر اقدس پر وار کیا۔ ازادہ وار لگنا تھا، میرے آقا کی زبان سے نکلا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جبرائیل نے تاج ملائکہ سر سے اتار دیا، سرداری کا تاج اتار دیا، اور زمین و آسمان کا درمیان نوحہ پڑا، تحدمت واللہ ارکان الہدی۔ خدا کی قسم ہدایت کے مینار گر گئے، انطمست نجوم السماء، آسمان کے ستارے بے نور ہو گئے۔ انفصمت العروۃ الوثقیٰ، عروۃ الوثقیٰ ٹوٹ گئی۔ قتل ابن ام المصطفیٰ، رسول اللہ کے چچا زاد مارے گئے۔ قتل وصی المصطفیٰ، وصی مصطفیٰ قتل ہو گئے۔ قتل علی المرتضیٰ۔ زمین میں زلزلہ آیا، مسجد کوفہ کے دروازے ٹکرانے لگ گئے، اور جبرائیل کی جب آواز سنی نا دنیا نے، دیوانہ وار مرد و زن مسجد کی طرف دوڑے، اور زبان پہ یہی نوحہ تھا، یہی ماتم تھا، واہ امامہ واہ علی، واہ امامہ۔ میں نے پڑھا عورتوں کو سر پہ چادر لینا بھول گیا، پاؤں میں جوتے پہننے بھول گئے، ننگے سر ننگے پاؤں مسجد کوفہ کی طرف دنیا دوڑ رہی تھی۔ لیکن خدا کی قسم کسی روایت میں نہیں ملتا، علی کی بیٹیوں نے گھر سے باہر کر یہ مصیبت کربلا کے لیے رہ گئی تھی، جب 70 قدم کے فاصلے پر بھائی زبا تھا۔ آقا زادیہ کے ابن سعد کو کہتی تھی، ابن سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ، ابن سعد کو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا زبا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس 2 جملے مجھے پڑھنے دیں۔ زخمی امام کو گھر لائے، جراح بلایا گیا، جراح نے زخم کا معائنہ کیا۔ جب جراح زخم کا معائنہ کر رہا تھا نا، 200 یتیم بچہ امیر المومنین کے ارد گرد موجود تھا۔ جب جراح زخم کا معائنہ کر رہا تھا نا، یتیموں کی نگاہ اس طبیب کے چہرے پر، ہر یتیم کی زبان پر ایک دعا بھی تھی۔ سنو گے یتیموں کی دعا کیا تھی؟ سارے یتیم دعا کر رہے تھے، اللہ میں دوسری بار یتیم نہ کر۔ اے اللہ ہمیں دوسری بار۔ جب زخم کا معائنہ کیا، طبیب نے سر سے بابا اتار کے پھینکا، یا علی جو وصیتیں کر رہے ہیں۔ امام مجتبی سے فرمایا زہر بدن میں سرایت کر گیا، آقا کو دودھ پلایا جائے۔ اللہ گواہ جب یتیموں نے سنا نا کہ مولا کو دودھ چاہیے، یتیم دوڑے، 200 یتیم بچہ، پتہ نہیں کہاں سے تھوڑی دیر کے بعد ہر یتیم کے ہاتھ میں دودھ، آقا دودھ نوش،
آپ کے بعد ہمارا کون؟ عزادارو، یہ 21 کی شب آ گئی۔ قرآن صامت آسمانوں سے زمین پر آیا، قرآن ناطق زمینوں سے آسمان۔ وقت نہیں ہے، تفصیل میں جا نہیں سکتا۔ بس جب آیا نا شہادت کلمہ قریب، یوں امیر المومنین اپنی زخمی پیشانی پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ میری آقا زادی نے پوچھا، بابا زخمی پیشانی پر بار بار ہاتھ کیوں پھیرتے ہیں؟ فرمایا، زینب بیٹی، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، اس کی پیشانی پہ پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح نمودار ہوتے ہیں۔ بس زینب بیٹی، میرا وہ وقت آ گیا ہے۔ زینب بیٹی ذرا یہ سننا تھا، میری آقا زادی نے خود کو بابا کے سینے پر گرایا اور عرض کی، بابا اگر دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، بابا مجھے ام ایمن نے کربلا کی ایک بات بتائی ہے، بابا کیا وہ کربلا والی بات صحیح ہے؟ وہ کربلا والی حدیث صحیح ہے؟ اور میں ہاں زینب بیٹی وہ بات صحیح ہے، بابا میں آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں، بابا وہ بات کیا ہے؟ فرمایا، سن زینب بیٹی، ایک وقت آئے گا تیرے بھائی کربلا میں مارے جائیں گے، زینب تم قید کر لی جاؤ گی، تمہارے ہاتھوں پہ رسیاں ہوں گی، تمہارے سروں پہ چادریں نہیں ہوں گی، زینب بیٹی تم کوفہ و شام کے درباروں بازار میں پھیلائی جاؤ گی، اور زینب ایک وقت آئے گا پھر تمہیں شام یزید شرابی کے دربار یزید کے دربار کا جملہ سنا تڑپ گئی میری آقا زادی، بابا میں شرابی کے دربار، بابا میں ننگے سر شرابی کے دربار میں، بابا میں پابند رسم شرابی کے دربار میں، بابا مجھ سے نہ ہو پائے گا۔ آقا نے فرمایا، زینب بیٹی صبر کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، زینب بیٹی میں آؤں گا تیرے پاس، زینب بیٹی میں آؤں گا تیرے پاس۔ عزادارو، یہی وجہ ہے کہ جب بازار شام سے گزر ہوا، دربار یزید کا قریب آیا، میری آقا زادی کے قدم رکے، امام سجاد نے عرض کی، پھوپھی اماں آگے بڑھئے نا، اب تو ظلم کی منزلیں طے ہو گئی، اب تو یزید کا دربار قریب آ گیا، اب رک کیوں گئی؟ اس وقت عرض کی تھی، سجاد بیٹا، میرے بابا نے شہادت سے پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ زینب بیٹی گھبرانا نہ، اب یزید کے دربار پہ جانا ہوگا، میں بابا تیرے پاس آؤں گا، سجاد بیٹا جب تک بابا نہ آئے میں قدم نہ اٹھاؤں گی۔